حدیث میں آتا ہے وہ 7 خوش نصیب جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش الہی کا سایہ دے گا. ان میں سے ایک وَالشَّابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، جوانی کے حسین لمحوں میں رب کو راضی کیا، جوانی کے حسین لمحوں میں عبادت کی. جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ جوان مصلی بچھا کے رب کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے، وہ مسجدوں کو آباد کرتا ہے، اپنی پیشانی کو سجدوں کی لذت سے آشنا کر چکا ہے جوانی کے حسین لمحوں کے اندر. مجدد پاک فرماتے ہیں بندے کو پتہ چل جائے کہ سجدے میں کیا ہے تو بندہ پوری زندگی سجدے سے ساری نہ اٹھائے. جو مزہ سجدے کے اندر ہے وہ کسی اور جگہ نہیں، لیکن اس نوجوان نے اپنی جوانی کو سجدوں سے آشنا کر لیا اور جوانی کے اسی لمحوں میں توبہ کر لی. تو میرے حضور نے فرمایا میں بھی اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان توبہ کرنا چاہتا بھی ہے اور توبہ کرتا بھی ہے، لیکن توبہ کے جو حقیقی معنی ہیں وہ ان کو حاصل نہیں کر پاتا اور توبہ کی روح کو نہیں سمجھتا. جس طرح 2 دن قبل شب برات گزری تو مسجدیں بری ہوئی تھیں، دل اللہ کی طرف رجوع کر رہے تھے اور لوگ اللہ کے دور آنسو سسکیاں آہیں پیش کر رہے تھے، رو رہے تھے، توبہ کر رہے تھے. چونکہ اس رات کے بارے میرے حضور نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو قیام کرو دن کو روزہ رکھو. تو کچھ خوش نصیب تھے کہ اس حدیث پہ عمل کیا، رات کو نوافل پڑھے، توبہ کی، دن کو روزہ بھی رکھا. اور کچھ ایسے بندے بھی دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، وہ مسجد میں آئے نفل پڑھنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد آئے کہ عشاء ہو لے بعد میں جائیں گے. اب عشاء کی نماز تو فرض تھی، اس کو اس نے اہمیت نہیں دی، تو نفل پڑھنے کے لیے آیا، نفل بھی پڑھے، توبہ بھی کی، اور صبح فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی. تو ایسی توبہ کا فائدہ کیا؟ بندہ توبہ بھی کرے، گناہ بھی نہ چھوڑے. میرے حضور نے فرمایا جو بندہ توبہ بھی کرتا ہے اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا، ایسا بندہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کرتا ہے. توبہ بھی کیے جا رہا ہے، جھوٹ بھی نہیں چھوڑ رہا، توبہ بھی کر رہا ہے، رشوت بھی نہیں چھوڑتا، توبہ بھی کر رہا ہے، سودی کاروبار بھی چل رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، نماز صبح کی نہیں پڑھتا. تو ایسی توبہ کا فائدہ کیا؟ توبہ تو یہ ہے کہ گناہ کو ترک کر دے اور عزم مصمم کرے کہ دوبارہ تو یہ ہوگا ہی نہیں، لیکن جب کبھی پھر شیطان کے ہتھے چڑھ جائے پھر توبہ کرے، مالک پھر معاف کر دیتا ہے. 100 بار بھی توبہ کرے، مالک 100 بار ہی معاف کر دیتا ہے.